وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترك ما لا یعنی صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلى آلک واصحابک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یا شفیعنا یوم الجزا۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد جس حدیث پاک کی میں نے آپ کے سامنے جس حدیث پاک کو پیش کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو ارشاد ہے نہایت ہی مختصر ارشاد ہے، لیکن اس کا معنی اور مطلب اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس حدیث پاک پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو یقین جانے کہ وہ دین و دنیا دونوں اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے، دونوں اعتبار سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یعنی اس انسان کے اسلام کی خوبصورتی سے یہ ہے، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ مومن ہوتا ہے تو اس کے اسلام کی خوبصورتی سے یہ ہے کہ وہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دے کہ جس میں نہ دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ ہر عبث اور بیکار چیز کو چھوڑنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی سے ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جب بھی دنیاوی کام کرے، جب بھی دنیا میں کوئی عمل کرے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے ذریعہ کیا دینی کوئی فائدہ مجھے حاصل ہوگا یا نہیں، اس کام کے ذریعہ کیا دنیاوی کوئی فائدہ مجھے حاصل ہوگا کہ نہیں۔ اگر ایسا کام ہے کہ جس میں نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، پھر بھی اگر کوئی مسلمان اس کام کو کرتا جا رہا ہے تو ایسا مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسا مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایسا مسلمان اگر چاہے کہ دنیا میں ترقی حاصل کرے تو پھر اس کے لیے ترقی حاصل کرنا بھی دشوار ہوگا، وہ ترقی حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو حدیث پاک مختصر گئے، ذہنوں میں رکھیں، عمل کریں اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ اب آئیے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر قربانی ہونے تک ناخن اور بال نہ کاٹنا کیا ضروری ہے؟ نیز جس کی جانب سے قربانی کی جائے یہ تمام عمل اسی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد 10ویں تاریخ تک یعنی قربانی کا دن آنے تک یہ جو بیچ میں ایام گزرتے گئے تو ان ایام کے حوالے سے حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ
جس کی طرف سے قربانی ہونے والی ہے اس کے لیے بھی، اور جس پر قربانی واجب نہیں، جس کی طرف سے قربانی نہیں ہونے والی، دونوں کے لیے یہ مستحب اور بہتر ہے کہ وہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ ترشوائے، کسی بھی طریقے سے وہ بال اور ناخن کو نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کا دن آ جائے۔ یہ قربانی جس کی طرف سے ہونے والی ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا گیا کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا گے، اگر وہ اس عمل پر عمل کرتا گے اور قربانی کے جو مہینے کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں، اگر وہ ان دنوں میں ناخن اور بال نہیں کاٹتا گے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی نہیں ہونے والی ہے، لیکن اس عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے قربانی کا ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ۔ بڑا اچھا عمل ہے، مستحب اور بہتر عمل ہے، ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ یہ عمل کوئی ضروری واجب فرض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ناخن کاٹتا گئے، بال کاٹتا گئے، تو کچھ مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سختی سے انہیں منع کرتے ہیں، اور اس انداز میں منع کرتے ہیں کہ جیسے بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ کوئی ضروری عمل ہو۔ تو اس طرح اس کو ضروری سمجھنا اور سختی کے ساتھ کسی کو منع کرنا، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ مستحب اور بہتر عمل ہے، ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج 28واں چاند ہے، جو مسلمان یہاں پر حاضر گئے، کوشش کریں کہ کل کا دن آنے سے پہلے یعنی کل چاند نظر آنے سے پہلے یہ عمل کر لیں، ناخن اور بال اچھی طرح کٹوا لیں، صاف کر لیں، تاکہ اگر کل چاند نظر آتا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ جو فضیلت والا عمل ہے اس پر عمل ہو سکے اور اس کا ثواب حاصل ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ حضور، ایک سوال یہ ہے کہ غنی اگر قربانی کا جانور خریدے اور فقیر خریدے تو اس میں کیا فرق رہے گا؟ غنی کا مطلب جو شریعت کے اعتبار سے مالدار ہے اور جس پر قربانی کرنا شریعت کے اعتبار سے ضروری ہے، تو ایسا شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس کے حوالے سے حکم یہ رہتا ہے کہ اس جانور کی قربانی، خاص اس جانور کی قربانی اس پر واجب نہیں ہوگی، جبکہ فقیر جس پر قربانی شریعت کے اعتبار سے واجب نہیں ہے، اگر یہ قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس جانور کی قربانی اب اس پر واجب ہو جائے گی، اس جانور کی قربانی کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا۔ یہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں میں اس مسئلے کو بھی واضح کرتا چلوں کہ مالدار جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو ایسی صورت میں خاص اس جانور کی قربانی تو اس پر واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس قربانی کے جانور کو بیچ دے اور بیچ کر کے دوسرا کوئی جانور خریدے، تو اس میں اگر اس کی نیت یہ ہے کہ پہلے جانور خریدا گیا اس سے زیادہ قیمت کا دوسرا جانور خریدوں گا، بیچنے کی نیت کیا ہے کہ پہلے جتنے میں خریدا گیا اس سے زیادہ قیمت کا جانور خریدوں گا، جیسے 10,000 کا پہلے جانور لیا تھا، اب نیت ہے کہ یہ 10,000 والا جانور بیچ کر کے 15,000 12,000 13,000 کا جانور خریدوں گا، تو اس صورت میں تو اسے بیچنے کی اجازت ہے۔ ورنہ اگر اس کی نیت ہے کہ 10,000 کا جانور خریدا گیا، اب میں 8,000 کا 5,000 کا دوسرا کوئی جانور خرید لوں گا، یا نیت یہ ہے کہ 10,000 کا خریدا تھا اب بھی آئندہ 10,000 کا دوسرا جانور خرید لوں گا، تو ان دونوں صورتوں میں اس مالدار شخص کے لیے اس جانور کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے جس جانور کو اس نے قربانی کی نیت سے خریدا گیا۔ زیادہ قیمت والا جانور خریدنے کی نیت ہے تو بیچ سکتا کہ اتنی کی قیمت،
یا اس سے کم قیمت والا جانور خریدنے کی نیت ہے تو پھر بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بیچ دیا، پہلے 10,000 کا خریدا تھا، اب 8,000 کا دوسرا جانور خرید کر کے قربانی کرتا گئے، تو یہ جو 2,000 کم ہوئے گئے اس شخص پر لازم ہے کہ 2,000 کا صدقہ کرے، 2,000 فقیروں کو دے۔ تو جتنے کم پیسے میں دوسرا جانور خریدے گا تو اتنے پیسوں کا اس پر صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ حصے والی قربانی میں کیا ہر جانور خریدتے وقت 7 حصوں کا متعین کرنا ضروری ہے؟ شریعت کے اعتبار سے تو بالکل یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی جانور خریدا جائے تو کن 7 لوگوں کی طرف سے یہ جانور خریدا جا رہا ہے اس کو متعین کرنا ضروری ہے، اور خریدتے وقت ہی ان 7 کی نیت رکھنا اور ان 7 کی طرف سے جانور کو خریدنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو شریک ہے ایک ہی اگر خریدنے والا ہے تو باقی 6 شریک کی طرف سے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ جن کے نام سے قربانی کی جاتی ہے کیا ذبح کرنے کے بعد ان تمام کا نام لینا ضروری ہے؟ ویسے تو یہ جو قربانی کی نیت پڑھی جاتی ہے، چاہے جانور کے ذبح کرنے کے پہلے کی نیت ہو یا جانور کو ذبح کرنے کے بعد کی نیت ہو، آپ اچھی طریقے سے اس کو جان لیجئے کہ یہ نیت پڑھنا صرف اور صرف سنت مستحبہ ہے، کوئی فرض واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ اگر صرف قربانی کے جانور کو نیت کے ساتھ خریدا گیا کہ اس جانور کی قربانی کرنی ہے، ان 7 لوگوں کی طرف سے اس کی قربانی کی جائے گی، اس نیت کے ساتھ جانور کو خریدا گیا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام تو لیا گیا لیکن وہ جو طویل دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو نہیں پڑھا گیا، ذبح کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھی گئی، تو ایسی صورت میں قربانی صحیح ہو جائے گی، قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو 2 نیتیں پڑھی جاتی ہے بالکل پڑھنی چاہیے، سنت مستحبہ کے لیکن ضروری نہیں ہے، اور نام بھی لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ان کا نام ذکر کیا جائے، تو بہتر ہے، مستحب ہے، لیکن اگر نہیں بھی لیتے ہیں تو قربانی پر اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے والے رشتہ دار کی جانب سے اگر یہاں پر قربانی کی جائے تو کیا وہاں بھی قربانی کا دین ہونا ضروری ہے؟ ویسے اختلاف ہے اس کے حوالے سے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں جگہ پر قربانی کے دن کا لحاظ رکھیں تو اچھا ہے، بہتر ہے، تاکہ اختلاف سے بچے۔ جہاں وہ شخص موجود ہے دوسرے ملک میں، وہاں بھی قربانی کا دن ہو، یہاں بھی قربانی کا دن ہو، تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے، تاکہ اختلاف سے بچ جائے۔ ورنہ مان لیجئے کہ جہاں پر وہ قربانی جس کی طرف سے ہو رہی ہے وہ جس ملک میں گئے، اگر وہاں قربانی کا وقت نہیں بھی گئے، یہاں قربانی کا وقت گئے، ایسے قربانی کی گئی تو اس صورت میں بھی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ البتہ دونوں جگہ پر وقت کا لحاظ رکھا جائے تو یہ بہتر ہے، اچھا ہے۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کے جانور کو ہار پہناتے ہیں، اسی طریقے سے سفید کپڑا پہناتے ہیں اور اس کے کچھ دن پہلے مہندی وغیرہ لگاتے ہیں، تو کیا یہ تمام چیزیں شریعت میں درست ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے ان تمام کاموں کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نہ سفید کپڑا بطور کفن پہنانے کی کوئی حکم ہے شریعت کے اعتبار سے، نہ ہار پہنانے کا حکم ہے، نہ مہندی لگانے کا حکم ہے۔ تو تینوں چیزوں کا حکم شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ہار پہنانا چاہتا ہے یا کفن پہنانا چاہتا ہے تو یہاں پر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اس عمل کو ختم کرنا بہتر ہوگا، میرے خیال سے، میرے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر عوام کا حال یہ بنتا جا رہا ہے کہ ان دونوں کاموں کو عوام ضروری سمجھتی ہے۔ ہم نے خود یہ دیکھا کہ کہیں جانور ذبح کرنے جاتے ہیں کہ اگر غلطی سے وہ سفید کپڑا جو بطور کفن پہنایا جاتا ہے کہ اگر وہ کپڑا رکھنا بھول جائیں
تو لوگ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سفید کپڑا لے کر کے آؤ، سفید کپڑے کی ضرورت رہے گی، ذبح سے پہلے اس کو کفن پہنانا پڑے گا. تو یہ عمل کرتے ہوئے ہم نے عوام کو دیکھا گیا، تو بہتر ہے کہ اس عمل کو ختم کر لیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5-10 سال بعد اس عمل کو ایسا لازم سمجھا جائے کہ ہار نہ پہنایا گیا، کفن نہ دیا گیا تو سمجھا جائے کہ قربانی ہی صحیح نہیں ہوئی. ایسا نہ ہو، اور ایسا ہوتا گئے بہت سے ایسے اعمال گئے کہ جو صرف مستحب تھے یا مستحب بھی نہیں تھے، لیکن عوام کے درمیان ایسے رائج ہو گئے کہ اب عوام ان کو ضروری سمجھنے لگی. تو میرے خیال سے تو ان کاموں سے بچا جائیں تو ہی مناسب ہے. جانور کو ذبح کرنا گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیتیں دیکھی جاتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی نیت سے آپ جانور کو ذبح کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. وہ جانور کل بروز قیامت پل صراط پر گزرنے کے لیے آپ کے لیے سواری بنے گا. نیت اچھی ہوگی تو ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. نہ ہار پہنانا ضروری، نہ سفید کپڑا بطور کفن پہنانا ضروری. اور مہندی جو لگائی جاتی ہے، مہندی کے بارے میں یہ میں وضاحت کروں کہ مہندی ہمارے یہاں لگاتے ہیں تو اس میں چاند اور ساتھ میں ایک تارا بنایا جاتا ہے، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا. اب یہ جو تارا ہوتا ہے آپ اس کو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں عرف میں اس کو ایک اچھا نشان سمجھا جاتا ہے اور برکت والا نشان سمجھا جاتا ہے. عرف میں اس کو ایک اچھا نشان سمجھتے ہیں. تو جب اچھا نشان سمجھا جاتا ہے تو اس کے ادب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا. اب اگر چاند تارا بنا ہوا ہے جانور کے جسم پر، وہ ناپاکی میں بھی بیٹھے گا، پیشاب میں بھی بیٹھے گا، تو ایک نشان جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ رہے گا، تو اس سے بھی بچا جائے تو ہی مناسب ہے. ان تمام کاموں سے بچنا بہتر ہوگا تاکہ وہ خرابی لازم نہ آئے جو آگے جا کر میں نے بتائی ہے. جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں کلیجی، پائے اور دوسری چیزیں یہ صاحب مکان الگ سے نکال لیتے ہیں، تو کیا ان تمام چیزوں کی شریعت میں اجازت ہے؟ ویسے تو بہتر یہی کہ جو گزشتہ محفل میں بھی بتایا گیا کہ 3 حصے کر لیں، کلیجی کو، پائے ہوں یا کوئی بھی چیز کو جو حلال چیزیں ہیں جانور کے جسم میں، 3 حصے کر کے ایک رشتہ داروں کو، ایک فقیروں کو، ایک اپنے لیے، اس طریقے سے تقسیم کر لے تو بہتر ہے. پھر بھی اگر کوئی گھر والا ان چیزوں کو اپنے لیے رکھ لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی قربانی ہی ادا نہیں ہوگی یا وہ گنہگار ہوگا، ایسا کچھ بھی شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے. جی آخری سوال حضور، آخری سوال یہ ہے کہ حالت نماز میں آگے کی جانب سے یا پیچھے کی جانب سے کپڑوں کو سنوارنا یا کپڑے اگر پھنس جائے تو اس کو نکالنا، یہ کیسا ہے؟ ویسے عادت جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، دیکھا گیا کہ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں یا سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو جو لوگ کرتا پائجامہ پہنتے ہیں تو پیچھے سے کرتے کو دونوں ہاتھوں سے سیدھا کرتے ہیں. اگر شرٹ یا ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو ان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے رکوع اور سجدے سے اٹھنے کے بعد اس کو سیدھا کرتے ہیں. یہ عمل شریعت کے اعتبار سے مکروہ تحریمی ہے اور اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے جس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے. تو عوام اور خواص جتنے بھی ہیں سب اس کا لحاظ رکھیں. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد یہ جو عادت ہوتی ہے پیچھے سے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں اور سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، بالکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا وانت خیر الغافرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.